انجم ڈار کون ہے اور کیا 2017 میں شاہد خان عباسی صاحب کے علم میں بھی یہ بات $1 ارب کی آئی تھی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ۔ عباسی صاحب، ایک انجم ڈار کا کلیم کیا گیا اور پھر ظاہر کعبہ موسوی نے اس کو الیجڈ کہہ دیا کہ جی مبینہ طور پر تھا، مگر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ آپ کا جرمنی کا صدر ہے، $25 ملین کی آفر نواز شریف صاحب کی طرف سے 2012 میں کہ پیچھے ہٹ جائیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کا کیا ورژن اس حوالے سے؟ دیکھیں، بالکل انتظار مت کریں، انجم ڈار کے خلاف پرچہ درج کرائیں، اس کے خلاف حد تک عزت کیا کریں، جو بھی کرنا ہے آپ نے۔ اگر 2012 میں یہ موسوی صاحب جو ہیں ان کو آفر ہوئی ہے تو ان کو اسی وقت پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا یا نیب کو بتانا چاہیے تھا، نیب کارروائی کرتے۔ یہ مذاق خیز باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ میں آج بھی کہتا ہوں فوری طور پہ ایک دن کا بھی انتظار مت کریں۔ انجم ڈار کے خلاف جو بھی وہ آدمی ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا ہوں، ایک دم پرچہ درج کیا جائے، کارروائی کی جائے۔ یہ 8 سال کا انتظار کیوں کیا ہے؟ نہیں، مگر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسوی نے لندن میں بیٹھ کر آپ پر الزام لگایا تو آپ لندن کی عدالت میں ان کے خلاف شریف خاندان کرے کیس۔ اس نے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں فرمایا ہے تو شاید پرچہ شہزاد اکبر صاحب کو کرنا چاہیے اگر اس کی باتیں جھوٹی ہیں تو۔ میں نے وہ عرفان ہاشمی صاحب کا مجھے کلپ بھیجا ہے کسی نے، جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ان باتوں میں حکومت کے بارے میں وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے $65 ملین خرچ کر دیا، یعنی یہ اس زمانے کے حوالے سے یہ کوئی میرا خیال ہے $6.5 ارب بنتا ہے جو حکومت پاکستان کا خرچ کیا گیا صرف ایک شخص کو کے خلاف مواد ڈھونڈنے کے لیے، اور آج 20 سال گزرنے کے بعد آپ کو ایک پیسے کا بھی آپ کے پاس ثبوت نواز شریف کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ساری حقیقت ہے براڈ شیٹ کی۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کبھی ادھر سے جوڑتے ہیں کبھی ادھر سے جوڑتے ہیں۔ میں یہ سننا چاہوں گا کہ اس $6.5 ارب روپے کے بعد کیا موسوی نے نیب کو نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بھی ثبوت دیا ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے، بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ صاحب مگر ایک سوال آپ سے ہے، موسوی کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت یہ $1 ارب سعودی عرب سے جو منتقل ہوئے اس اکاؤنٹ کی انفارمیشن کہ ایک پاکستانی کا اکاؤنٹ ہے، آپ کی حکومت کو دی گئی، نیب کو دی گئی اور اس کے بعد اس حکومت کو بھی دی گئی، مگر اس حکومت میں کسی نے آ کے کمیشن کے اندر کمیشن مانگ لیا، کٹ مانگ لیا، مگر آپ کی حکومت نے اس وقت کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ نیب نے آپ کو بتایا؟ آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی؟ میں نے یہ بات عرفان ہاشمی صاحب کے جو مجھے کلپ بھیجا گیا ہے اس میں دیکھی ہے، اور یہ موسوی صاحب نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نیب کو یہ بات کی تھی اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، ان کو میں نے کوئی ثبوت دیا تھا۔ جو جتنا عرصہ نواز شریف صاحب اقتدار میں رہے ہیں، جتنا عرصہ میں رہا ہوں، ہم نے کبھی نیب سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ان کو کہا کہ کسی پر کارروائی کریں یا نہ کریں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ اپنی انکوائریز کرتا ہے، اپنی انویسٹیگیشنز کرتا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاہدہ بھی اس نے خود کیا، براڈ شیٹ کو پیمنٹ بھی نیب نے کی، اس کا کم از کم ہماری حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے یہ پورا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے وزیر بھی رکھے ہوئے ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، جو نیب سے کوارڈینیشن کرتے ہیں، اور یہ بھی ثبوت موجود ہے کہ یہ حکومت نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتی ہے، ان کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کرواتی ہے، اور یہ باتیں جو موسوی صاحب کا کلپ ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے مشرف کے زمانے میں بھی نام دیے اور ان ناموں پر کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ اس میں یہ بات ضرور محسوس کریں کہ یہ شخص یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پیسہ ملتا تھا، جو ریکوری ہوتی تھی اس کا حصہ ملتا تھا۔ تو اگر ایک صاحب کے بارے میں کوئی مواد وہ ڈھونڈ لے اور حکومت پاکستان کہے کہ نہیں اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، تو اس کو اپنا حصہ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس شخص کو تکلیف یہ ہے، اس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی آپ کو مواد ملا ہے آپ اس مواد کا پیچھا کریں، اس شخص کو پکڑیں۔ اگر $1 ارب آیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہاں سے کوئی آدمی جائے
اور وہ اس پیسے کا کٹ موسوی صاحب سے مانگنا شروع کر دے، پاکستان کی حکومت کو اس کا پورا پیچھا کر کے ریکوری کرنی چاہیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. مگر مجھے بتائے گا کہ اب موسوی صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں، اس حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ اجازت دیتا ہوں کہ اس فیصلے کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے تاکہ شریف خاندان کے دعووں کی بھی حقیقت سامنے آ جائے گی، اور یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب دعوے کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ درست ہیں تو آپ بھی اس مطالبے کی ہاں میں ہم ملائیں گے کہ ہاں جی عدالتی فیصلہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے جو لندن کی عدالت نے نیب کے حوالے سے دیا. آج جو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو فیصلہ براڈ شیٹ کے حق میں برطانوی حکومت برطانوی عدالت کا آیا ہے اس کو پبلک ڈاکیومنٹ کر دیں، اور ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت یہ موو کریں گے کہ اس ڈاکیومنٹ کو پبلک کیا جائے کہ اس کے اندر یہ سب نام موجود ہیں. یہ ڈاکیومنٹ یہ رپورٹ ہے یہ نیب کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور آج یہ اس عدالت کی کارروائی کا حصہ بھی بن چکی ہے. جب وہ عدالت کی کارروائی پبلک ہوگی تو آپ کے سامنے یہ نام آئیں گے کہ کون سے وہ نام ہیں جن کے بارے میں کوئی ثبوت یا کوئی مواد جو ہے وہ موسوی صاحب نے پیدا کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ نام سامنے آئیں اور ان ناموں کے خلاف کارروائی کی جائے. میں تو اس کے حق میں ہوں. آج اس مسئلے کا حل یہی ہے. کبھی ڈار نے دے دیا، کبھی فلانے نے فون کر دیا. وہ موسوی صاحب کے بیانات بھی بدلتے رہتے ہیں، حکومت کے بیانات تو الحمدللہ روز بدلتے ہیں. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب رپورٹ پبلک کرے. آج نیب بھی انڈر اسکروٹنی ہے، کیونکہ جو باتیں موسوی نے اس کلپ میں کہی ہیں کہ نیب مجھے کہتا تھا کہ فلانے کے خلاف کارروائی نہ کرو، فلانے کا نام نکال دو، فلانے کو کچھ نہ کہو، فلانے کو نہ ڈھونڈو. اور پوری کوشش ایک شخص پر ہوئی، نواز شریف پر. ایک پیسہ نواز شریف کے بارے میں نہ موسوی نے بات کی ہے. کبھی کہتے سعودی عرب سے پیسہ، بھئی سعودی عرب سے پیسہ آیا ہے تو اس کا بندے کا نام بتا دیں کس کو پیسہ آیا ہے. $1 ارب اگر آیا ہے تو بڑی مزہ خیز سی باتیں ہیں. مگر آپ بھی صرف اتنا بتا دیں کہ 2017 میں آپ کے علم میں یہ بات نیب نہیں لے کے آیا تھا. آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ $1 ارب آیا ہے جس کا موسوی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. میں 10 مہینے پرائم منسٹر رہا ہوں، میری کوئی میٹنگ نیب سے نہیں ہوئی. نیب کو میں ایسا ادارہ سمجھتا ہوں جس نے ملک کی ترقی کو مفلوج کر دیا ہے، ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا ہے، لوگوں کو توڑا اور خریدا ہے. میں اس ادارے سے نہ کبھی میٹنگ ہوئی ہے نہ کبھی کرنا چاہتا ہوں. تفتیشیں میرے خلاف بہت کی ہیں، عدالتی کارروائی بھی جاری ہے، وہ میں مقابلہ کر لوں گا. لیکن یہ ادارہ آج خود بتائے، ریکارڈ ان کے پاس ہے. اگر حکومت کو ریکارڈ آیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ بھی ریکارڈ سامنے رکھیں. اور سب سے بڑی ضرورت آج یہ ہے، سب سے بڑی ضرورت شاہزاد صاحب یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلہ برطانوی جج نے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. وہیں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور میں وزیر اعظم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ بجائے یہ بیانات کرنے کے اور تقریریں اور NRO اور اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس فیصلے کو کل صبح عوام کے سامنے کر دیں. وہیں سے حقیقت کا علم سارے ملک کو ہو جائے گا. یہ عام بات ہے، موسوی صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا کرتی ہے تاکہ عوام کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ جائے. آپ یہ بتائیے، آپ اب وطن واپس آئیں لندن سے، اور آپ کی نواز شریف صاحب سے ظاہر ہے وہاں بات ہوئی ہوگی. DG ISPR کا اس دوران بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ فوج کو اس سارے معاملات سے الگ رکھیں، ہم سیاست میں بالکل بھی مداخلت نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کنونسڈ ہیں اب اس بات سے، اور آپ کا آئندہ بیانیہ کیا حکومت کے خلاف ہوگا؟ جو اداروں کے حوالے سے بیانیہ تھا اس میں فرق ہوگا یا کنونس نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو بات کی ہے وہ سابقہ جو معاملات ملک کے اندر رہے ہیں، خاص طور پر 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، اس کے کون ذمہ دار ہیں، اور اس الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے آج جو ملک کے اندر خرابیاں ہیں ان کا کتنا بڑا اثر ہے. یہ بات ہم نے کی ہے. اگر DG ISPR نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ ضروری ہو کہ وہ یہ کہیں کہ فوج ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتی تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں فوج کی بات کو فیس ویلیو پر قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ عملاً ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ جو ہماری 73 سال کی تاریخ ہے وہ ہم نے بدل دی ہے
اور اس کے بعد فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک، اور یہی پی ڈی ایم کی بھی ڈیمانڈ ہے، یہی پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ ہے، یہ ہر پاکستانی کی ڈیمانڈ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، ہر ادارہ اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرے، اور یہی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کی ترقی کا. اب یہ ظاہر ہے آپ لوگ ویلکم بھی کر رہے ہیں بیان کو، اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر ثابت کریں. آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اپوزیشن بھی آپ نے ایک لمبا عرصہ کی ہے، ایسا کیا ہوگا، وہ کیا کرائٹیریا ہے جس کے تحت آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب ہم کنونسڈ ہیں کہ جو بات کہی گئی تھی اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور اب مداخلت نہیں ہو رہی؟ دیکھیں شہزاد صاحب، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، کرپشن آپ پیسہ بنا سکتے ہیں، آپ پیسہ چھپا نہیں سکتے. تو سیاست میں مداخلت آپ چھپانے کی کوشش جتنی کریں وہ نظر آتی ہے، وہ فیصلوں میں نظر آتی ہے، وہ عملاً نظر آتی ہے. ملک کے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو اس ملک کی سیاست میں رہا ہو اس کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے فیصلے کے اندر کیا مداخلت ہے، کون سے عمل میں کیا مداخلت ہے. تو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. میں آپ کو آج سے 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے 3 MNAs کو رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ استعفے نہ دیں. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہی ثبوت ہوتی ہیں کہ جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ حصہ لے رہی ہے سیاست میں، اس کا انٹرسٹ ہے سیاست میں. وہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ معاملات سب کے سامنے ہیں. اور آج ملک کی خرابی کی بنیاد جو ہے یہ مداخلت ہے، الیکشن میں مداخلت ہے. جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اور بڑی خوش آئند بات ہے اگر DGISPR نے کر دی ہے، وہ نمائندگی کرتے ہیں فوج کی سوچ کی، فوج کے فیصلوں کی، تو بہت خوش آئند بات ہے. لیکن یہ وقت بتائے گا کہ عملاً یہ اس پر بات چلتی ہے یا نہیں چلتی. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موسوی صاحب کے بعد اب نون لیگ کی طرف سے شاہد خان عباسی صاحب نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ جو لندن میں عدالت کا فیصلہ آیا ہے برطانیہ میں، اسے عوام کے سامنے رکھا جائے تاکہ سب کچھ عوام کے سامنے حقیقت آئے. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس فیصلہ ہے، رکھے گی یا نہیں رکھے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے.